بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والے تالیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دو عادتیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ جو لوگ کھانے میں میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کا ذہنی سکون چھین لیتی ہیں: غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ ٹھنڈی جگہ میں دیر تک بیٹھنا جوڑوں کا درد پیدا کرتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا مشکل کام ضرور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل فن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ سونے کے لیے بستر پر جائے تو دن بھر کے پریشانیوں کو بھول جائے، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچے۔ جب آپ تھکے ہوئے ہو اس وقت سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نیند جلدی آئے گی۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو تو ان کے ایک وزیر جلیل القدر نامی شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے وزیر بن گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ظہر کے وقت اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ وہی وزیر بھی موجود تھا۔ اسی دوران ایک آدمی دربار میں داخل ہوا، سلام کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ پھر وزیر کی طرف غور سے دیکھا تو وزیر اس کی نظر سے خوف زدہ ہو گئے۔ جب وہ شخص دربار سے چلا گیا تو وزیر اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ کون شخص تھا؟ میں اس کی طرف دیکھ کر بہت ڈر گیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ وزیر رونے لگا اور خوف زدہ ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے کسی دور دراز مقام جیسے ہندوستان پہنچا دیں تاکہ میں موت سے بچ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ وزیر ہوا کے ذریعے ہندوستان چلا گیا۔ اگلے دن ملک الموت دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم نے میرے دوست کو کل خوف زدہ کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس وزیر کی روح آج دوپہر ہندوستان میں قبض کروں۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ وہ کل آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں اس جگہ گیا جہاں مجھے حکم تھا، یعنی ہندوستان، اور میں نے اسے وہاں میرے منتظر پایا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سر کے تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگے گی۔ ناظرین، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بلاد شام سے آتے ہوئے سرزمین کنعان میں داخل ہوئے تو بلقاء کے اطراف میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بلعام بن باورہ تھا، اور وہ وہاں کی ایک بستی میں سکونت پذیر تھا۔ بلعام اپنے قوم میں اس وجہ سے معروف تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم کو جانتا تھا۔ جب اس کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنے جان و مال اور زمین کے بارے میں خوف زدہ ہو گئی۔ چنانچہ وہ بلعام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارے طرف آ رہا ہے، وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دے گا، ہمیں قتل کر ڈالے گا اور ہماری زمین پر اپنی قوم کو آباد کر دے گا۔ ہم تمہاری ہی قوم اور تمہارے عزیز ہیں، اس سرزمین کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور تم وہ شخص ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اللہ سے ان کے خلاف دعا کرو۔ بلعام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہونے والوں کی حقیقت جانتا تھا، اس لیے ان سے کہا، افسوس ہے تم پر، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور اہل ایمان ہیں، میں ان کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں جبکہ میں اللہ کی طرف سے دی گئی علم کو جانتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے اصرار نہ چھوڑا، بار بار اپنی حاجت اور خوف ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ بلعام کا دل نرم پڑ گئے اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو کر حق پر ثابت قدم رہنے کے بعد ان کی بات ماننے کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک ایسے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکر پر نظر رکھتا تھا تاکہ وہاں کھڑے ہو کر ان کے خلاف دعا کرے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ گدھا بیٹھ گیا
اور آگے چلنے سے انکار کر دی۔ بلعام نیچے اترا اور اسے سخت مارا، یہاں تک کہ اس کا منہ لہولہان ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے گدھے کو بولنے کی اجازت دی تو اس نے کہا، اے بلعام، تجھ پر افسوس، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے اس راستے سے روک رہی؟ کیا تو اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے؟ لیکن بلعام باز نہ آیا اور اسے مارتا رہا، تو اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گدھا چل پڑا یہاں تک کہ اسے بنی اسرائیل کے لشکر کے سامنے لے گئے۔ جب بلعام نے دعا شروع کی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا نہ کر سکا۔ جب بھی ان پر لعنت بھیجنے کا ارادہ کرتا، اس کی زبان الٹ جاتی اور وہ انہی کے حق میں دعا کرنے لگتا، جبکہ ہلاکت کی دعا اس کی اپنے قوم کے لیے نکلتی۔ اس پر اس کی قوم نے حیرت سے کہا، اے بلعام، کیا تجھے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کے لیے دعا اور ہمارے خلاف بد دعا کر رہا۔ بلعام نے کہا، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے اسے رسوا کر دیا ہے، یہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ پھر اس کی زبان کھینچ کر اس کے سینے پر آ گری اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس سے علم چھین لیا گیا ہے اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارے میں پڑ گیا ہے۔ اس نے حسرت سے کہا، میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، اب میرے پاس مکر اور فریب کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، اگر تم نے اسے اختیار کیا تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ اپنی عورتوں کو آراستہ کرو، انہیں سامان دو اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور انہیں یہ حکم دو کہ اگر کوئی مرد ان سے تعلق چاہے تو انکار نہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک شخص بھی زنا میں مبتلا ہو گیا تو تم ان سب سے نجات پالو گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص فاحشہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا طاعون بھیج دی، اور ایک ہی گڑھے میں ان میں سے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران ایک آدمی جس کا نام فنحاس بن الیعزر تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کردہ صاحب امر تھے، مضبوط جسم اور سخت گرفت والے آدمی تھے، جب اس کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا نیزہ لیا، اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں وہ مرد اور عورت تھے، اور ایک ہی نیزے سے دونوں کو چیت دی۔ پھر انہیں نیزے سمیت اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے اللہ، ہم نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے وہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بلعام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کی تو وہ زمین میں بھٹکنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی۔ اس کے بعد وادی طیب سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شہر والوں سے جنگ کی، بلعام کو قید کر کے قتل کیا، پھر کرغانیوں سے قتال کیا، سرکش دیو عوج بن عناق کو قتل کیا، اور مدینیوں، یونانیوں اور دیگر کافر اقوام سے جنگیں کی۔ احمد بن جعفر منادہ روایت کرتے ہیں کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلاد شام میں داخل ہو کر وہاں کے کفار کو ہلاک کیا۔ پھر ایک لشکر حجاز کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ عمالقہ میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ لشکر یثرب تک پہنچا، عمالقہ سے جنگ کی اور ان کے بادشاہ ارکم کو قتل کر دیا۔ اس کے ایک نوجوان بیٹے کو پکڑ لیے جو انتہائی خوبصورت تھا۔ صفاحیوں کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے اسے قتل نہ کیا، بلکہ یہ طے کیا کہ اسے قیدی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جائے تاکہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا، تم نے اپنے نبی کی مخالفت کی کہ اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا، لہٰذا اب ہمارے پاس داخل نہ ہو۔ چنانچہ انہیں شام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ وہ حجاز کی طرف لوٹ گئے اور یہی حجاز میں یہودیوں کی پہلی آبادی بنی۔ ناظرین، 3 چیزوں سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے، اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ اگر سینے کی بلم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائے، کھجور بلم نکالتی ہیں اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائے۔ جو خواتین باقاعدگی سے پیشاب روکتی ہیں ان میں گردے کی بیماری کا خطرہ 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ کی گردے خراب ہو جائے تو آپ اپنی باقی زندگی کے لیے ڈائلائسس پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ گردے کی خرابی ناقابل واپسی ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے پہلے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سو سلوک عام تھا۔
ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس کی طرف کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پھینس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن کے دروازے میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پھینس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اوپر سے اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پھینستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور فرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو میں اس سے کیا جس وجہ سے بھی رو، یہاں پوچھنے والا بہت ہے لیکن کوئی مداوع نہیں کرتا۔ قصہ مختصر، بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آئے۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پھینسے گا؟ نہ پھینسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم جا کے سو جاؤ، یہ پھنسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی اور حبشی غلام کے لیے چکی پھینسی۔ صبح بلال کو پھنسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے وطن سے لافان عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زار قطار رونے لگتے تھے۔ ناظرین، شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ½ کلو بادام اور کالے چنے 50 گرام دونوں چیزوں کو مکس کر کے کوٹلے پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کے نظر بھی بجلی جیسے تیز ہو جائے گی۔ شوگر نہ صرف یہ کہ دل، گردوں اور اعصاب کو متاثر کرتا ہے، بلکہ آنکھوں کے لیے بھی ایک خاموش خطرہ بن جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں اگر بلڈ شوگر قابو میں نہ رہے تو سب سے پہلے اس کے اثرات آنکھوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو وقت کے ساتھ بینائی کی کمزوری، مستقل نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو آنکھ کے پردے میں موجود باریک خون کی نالیاں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آنکھوں میں سوجن اور پانی بھرنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا دھندلا ہونا، چیزوں کو پہچاننے میں دشواری، ایک یا دونوں آنکھوں میں کمزوری کا احساس ہونا۔ اگر یہ کیفیت طویل عرصے تک برقرار رہے تو آنکھوں کی چھوٹی نالیاں پھٹ سکتی ہیں، جس سے بینائی مستقل طور پر متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی اشیاء، زیادہ نمک اور زیادہ چکنائی والے غذائیں، میٹھے مشروبات، آئس کریم اور بیکری آئٹم زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ بار بار پیشاب کرنا، خاص طور پر رات کو، گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب گردے کے فلٹر خراب ہو جاتے ہیں تو پیشاب کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ شکریہ۔